لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہوگا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے اور اسے تکلیف نہ دے. کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا اور تکلیف دینا، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کیا رہنمائی ملتی ہے، ان کا بھی تذکرہ آج کی گفتگو کے اندر کیا جائے گا. اگر اسلام کا خلاصہ ایک جملے کے اندر اور مختصر جملے کے اندر بیان کیا جائے تو یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ اسلام نام ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کا اور حقوق العباد کی ادائیگی کا. حقوق اللہ کی ادائیگی سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر وہ تمام عبادات کے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جائے حقوق اللہ. اور حقوق العباد سے مراد وہ تمام باتیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے حوالے سے جن چیزوں کا، جن امور کا خیال رکھنے سے حقوق العباد کہتے ہیں. تو یہ دین کا خلاصہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کاموں کو بجا لانا اور ان حقوق کو پورا کرنا. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر رہا ہے. لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ان کو ایذا پہنچانا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر منع فرمایا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ یہ اسلام افضل ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے.
کہ مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی کوئی شخص جب اسلام قبول کرتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، تو اسلام اسے مکمل طور پر یہ بات سکھاتا ہے کہ اس کی زبان، اس کے عمل، اس کے قول، اس کے چلنے پھرنے، اس کے رہن سہن، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور طور طریقے، اس کے ہر معاملے سے دوسرا مسلمان وہ محفوظ رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ المؤمن من امن الناس علی ایمانہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرا شخص اس کی عزت بھی محفوظ رہے اور اس کی جان بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے. مومن تو وہ ہے. یعنی پہلے جملے کے اندر مسلم کی تعریف کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان وہ محفوظ رہے، اور دوسرے جملے میں بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن وہ ہے کہ لوگ اس سے محفوظ رہے، لوگوں کا مال اس سے محفوظ رہے اور ان کی جان، لوگ عزت بھی وہ بھی اس شخص سے محفوظ رہے، وہ ممکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ اے عائشہ، روز محشر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین شخص کو ہوگا، سب سے بدترین گھٹیا ترین شخص قیامت کے دن، کہ دنیا کے اندر وہ فحش گوئی کیا کرتا تھا اور دنیا کے اندر وہ جھوٹ کہا کرتا تھا. اس کی اس فحش گوئی اور جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہٹ جائیں اور لوگ اس سے ملاقات نہ کرنا چاہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا لوگ پسند نہ کریں. ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اور گھٹیا ترین شخص ہوگا. اس قدر سخت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ ہم سے بھی وہ چھٹ جاتے ہیں اور ہمارے پاس بیٹھنا، ہمارے ساتھ گفتگو کرنا وہ پسند نہیں کرتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبانوں پر بھی ہر وقت کوئی فحش کلمہ، کوئی کسی کا مذاق اور کوئی جھوٹ کا کلمہ ہماری زبانوں پر جاری رہے اور لوگوں کو جب ذکر کیا جائے کہ چلو اس فرد سے مل کر آئے تو لوگ کہیں کہ نہیں، ہم اس سے نہیں ملنا چاہتے. سب سے بدترین اور گھٹیا ترین شخص ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احیاء العلوم. اس کتاب کا نام ہے حدیث کی کتاب، احادیث کی مختصر تشریح بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ تین طرح کے جانور ہیں. ایک تو وہ جانور ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، اذیت دینے والا، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، اس قسم کے جانور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں. دوسرے وہ جانور ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے، فائدہ پہنچانے والے. گائے ہے، اس کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے ہمیں نفع فائدہ ہوتا ہے. بکری ہے، اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں. اس طرح دیگر اور بھی کوئی جانور ہے جس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیسرے وہ جانور ہے کہ جو نہ نقصان پہنچانے والے ہوں نہ ہی نفع پہنچانے والے، درمیان کے جانور، نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچاتے ہیں. اور پھر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جانور سے اشرف بنایا ہے، بہتر بنایا ہے. تو انسان کیوں کسی کو نقصان پہنچا کر جانوروں کی فہرست کے اندر شمار لاتا ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ کم از کم اگر وہ شخص کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو وہ درمیانے جانور کی طرح ہی زندگی گزارنے کے جو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ ہی نقصان پہنچاتا ہے. کم از کم اس جانور جیسی زندگی گزارنے.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کسی کو تکلیف ہرگز نہ پہنچائے، کسی کا دل کسی بھی حوالے سے نہ دکھائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برگزیدہ صحابی گزرے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دیگر عبادات کے کام سر انجام دیتے ہیں، ہم سے اس میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی اس نماز کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو ہم کیسے پورا کریں؟ عبادت کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اس کو ہم کیسے مکمل کریں، پورا کریں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس قدر برگزیدہ صحابی، ایسے برگزیدہ صحابی کے وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص رزق کماتا ہے تو اتنا کمائے کہ اگلے لمحے کی روٹی، اگلے لمحے کا کھانا اسے پیسہ ہے، بس اتنا وہ رزق کمائے، اس سے زیادہ نہ کمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے کسی عمل کے ذریعے، اپنے کسی قول کے ذریعے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے قول اور تمہارے عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نمازوں، تمہارے روزوں، تمہارے ذکر و اذکار کے اندر جو کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کمی کا یہ کفارہ بنا دے گا کہ تم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے گا۔ ہر کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کسی انسان کو جانور تک تکلیف نہ دینا شریعت کے اس حوالے سے رہنمائی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں نصیحت کیجیے، ہمیں کچھ خیر خواہی کی باتیں ہمارے سامنے بیان کیجیے، تو ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا۔ اور یہ جو قرآن آیت آغاز میں نے آپ کے سامنے پیش کی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ کہ جو مومنوں کو اور مومنات کو، مرد مومن اور مرد مومن اور خاتون مومنہ کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سخت عذاب وہ مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا کبھی کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو ایذا نہ پہنچائے، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، لا یظلمہ، ولا یخذلہ، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تنہا اکیلا نہ چھوڑے، یعنی اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے تو اس کو اکیلا نہ چھوڑے، اس کی ضرورت کو، اس حاجت کو پورا کرے۔ ولا یحقرہ، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر نہ کرے، غرور و تکبر کا شکار ہونا، اس کی ذلت اور تحقیر کرنا، اس کو ذلیل کرنا ہرگز بھی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یخذلہ، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اس کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اور وہ اس کی تحقیر اور اس کی ذلت و رسوائی نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، فسوق، فسق کی علامت ہے، کسی مسلمان کو اپنی زبان سے گالی بکنا۔ وقتال کفر، اور کسی مسلمان سے لڑنا یہ گویا کہ انسان کفر کا کوئی عمل اختیار کر رہا ہے، کفر سے مشابہ عمل اختیار کر رہا ہے کسی مسلمان سے اگر کوئی لڑتا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 یا 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور ان ایمان کے شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ شعبہ، سب سے بہتر شعبہ، من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ اپنی زبان سے
अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान का अदना दर्जा, सबसे कम का दर्जा वो ये है कि इमातुल अज़ा अनिल तरीक़, कि रास्ते से किसी तकलीफ का चीज को हटा दिया जाए। ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है, सबसे कम का दर्जा है। यानी अगर कोई इंसान अपने ईमान को परखना चाहे, वो अपने ईमान को जांचना चाहे कि उसका ईमान किस मायार और किस सतह पर है, तो वो इस तरह जांचे कि अगर वो रास्ते के अंदर जा रहा है, कोई पत्थर रास्ते के अंदर आता है तो वो उसको हटाता है या नहीं हटाता। अगर उस पत्थर को हटाता है तो गोया कि उसके अंदर कुछ ईमान मौजूद है। अगर वो यूं ही साइड से गुजर जाए, तकलीफ का पत्थर उसी तरह बरकरार रहे, तो गोया कि ईमान का ये अदना दर्जा भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। ईमान का अदना दर्जा ईमान का तो तरीक़ अनिल मज़ा, कि रास्ते से तकलीफ का चीज को हटा दिया जाए, और ये भी सदका है। ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा सदका होता है तो अगर उसके सारे के सारे आज़ाए जिस्म वो महफूज है, तो उसे चाहिए कि वो अपने हर मौजू के बदले सदका दे। अगर उसकी एक कलाई, उसके पिट्ठे, जोड़ ये महफूज है, इस जोड़ के बदले वो सदका दे। उसकी एक कोहनी, उसका ये जोड़ महफूज है, इसके बदले वो सदका दे। अगर ये उंगली के एक पोर, दो पोर, हर उंगली के अंदर 3-4 पोर है, अगर ये महफूज है तो उसे चाहिए कि उसका सदका दे। तो उन सदकात में से एक सदका ये भी है कि रास्ते से तकलीफ का चीज को वो हटा दिया जाए और दूर कर दिया जाए। हम अपना जायजा लें कि हम तकलीफ का चीज को हटाते हैं या नहीं हटाते। और तकलीफ का चीज का अगर जिक्र इस हदीस के अंदर आया तो सिर्फ पत्थर की हरकत नहीं है कि अगर कभी कोई पत्थर राह में चलता हुआ नजर आए तो आप उसको साइड कर दें, बल्कि इस हदीस का इतलाक आप कई चीजों के ऊपर कर सकते हैं। हम नमाजों की पाबंदी करते हैं, जिक्र अस्कार की पाबंदी करते हैं, रोजों की पाबंदी करते हैं, लेकिन इस हवाले से हमने बहुत ज्यादा नफरत इख्तियार कर दी है कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत का ख्याल वो नहीं रखता, उसको तकलीफ पहुंचाने से बाज करता। इस हवाले से हम समझते हैं कि दीन ने हमें कोई रहनुमाई नहीं की। हालांकि दीनी रहनुमाई खुसूसी तौर पर इस हवाले से की गई कई अहादीस जो अभी मैंने आपके साथ बयान किया। हम रास्ते से तकलीफ का पत्थर हटाने के बजाय तकलीफ का चीज को रखते हैं। किसी जगह अगर नो पार्किंग लिखा हुआ हो तो हम उसी जगह पर जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। यानी मना किया गया कोई मुसलमान किसी को तकलीफ न दे, हम उसी जगह जाकर गाड़ी पार्क करते हैं। अगर कोई गली है, पतली गली है, उसके कोने पे बिल्कुल 2 गाड़ियां, 2 अफराद ऐसे लाकर खड़ी कर देते कि अगर कोई बाइक से गुजरने वाला गुजरना चाहे तो उसको बड़ी तकलीफ और बड़ी मुश्किल उठानी पड़े। वो बड़ी मुश्किल से बचता बचाता कि कहीं इस कार को इस गाड़ी में न लग जाए, वो बड़ी मुश्किल से बाहर से गुजरता है। खुद हम तकलीफ का चीज को पैदा करने वाले रास्ते से हटाने के बजाय मस्जिद के बराबर में इस तरह गाड़ी पार्क करते हैं कि नमाजियों को आने की दुश्वारी और तकलीफ वो महसूस होती है। ईमान का तरीक़ यानी मज़ा, ईमान की कमजोर तरीक़ और अदना तरीक़ दर्जा है। अगर कोई इसका ख्याल नहीं रख रहा, गोया कि उसके दिल के अंदर ईमान वो तो जर्रा बराबर भी नहीं पाया जा रहा। खुसूसी तौर पर इसका ख्याल रखें। घर में पानी की टंकी है, वो भर जाए, पानी छत पे से इस तरह गिर रहा होता है कि कोई नमाजी दूसरे उसके कपड़े वो गीले हो जाए। वॉशिंग मशीन से पानी निकाला, इस तरह बहाया कि कोई नमाजी कोई साफ सुथरे लिबास वाला गुजर रहा है, उसका वो लिबास गंदा हो जाए, अपनी गली वो पानी से भर जाए। ईमान तरीक़ यानी अज़ाब, रास्ते से तकलीफ का चीज को हटाने का हुक्म है, उसके अंदर इजाफा कर देगा और रास्ते से तकलीफ का चीज को ले आना। अगर किसी के घर में कोई शादी की तकरीब हो, वो पूरी गली दोनों तरफ से बंद करके बैठ जाता है, 2-3 दिन तक वो गली बंद रहती है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी महसूस होती है। तकलीफ का चीज को खत्म करें, उसको हटाए। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को ईजा ना पहुंचाए, उसको तकलीफ ना दे। कोई अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो गली को बंद करके इस तरह बैठ जाते हैं कि उसके लिए इसारे सवाब की दुआ हो गई, उसे इसारे सवाब पहुंचाएगा। ये तो उसको इसारे सवाब नहीं बल्कि
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على ایمانه واموالهم. مسلمان تو وہ ہے جس کی عزت، جس کی آبرو دوسرا مسلمان اس کی عزت، اس کی آبرو سے محفوظ رہے، اس کا مال، اس کی تمام چیزوں سے محفوظ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آتے ہوئے اگر کوئی مسجد میں آنا چاہے تو منع فرمایا کہ پیاز اور لہسن کا استعمال نہ کرے، کہ جب وہ مسجد میں آئے اس کے منہ سے وہ بدبو آتی ہے جس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، لوگ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. یعنی یہ پیاز اور لہسن اس کی بدبو جو ہوتی ہے انتہائی معمولی سی بدبو ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی زیادہ قریب نہ ہو، تھوڑے سے فاصلے میں ہو تو اس کو وہ بدبو نہیں چاہیے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ مسجد میں آئے تو ان چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کرے. وہ پہلے ہی اپنے منہ کو صاف کر کے پھر مسجد کے اندر آئے. ہم مسجد میں آتے ہیں، نسوار لگی ہوئی ہے، وضو خانے میں بیٹھتے ہیں، نسوار پھینکتے ہیں، وہ نسوار وہی وضو خانے میں پڑی رہتی ہے. دوسرا مسلمان آتا ہے، اس سے اکتاہٹ اور کراہت محسوس کرتا ہے، منہ میں گٹکا ہے، پان ہے، مختلف چیزیں. مسجد میں آ کر ہم وضو خانے کے اندر لا کر اس کو پھینکتے ہیں. دوسرا مسلمان آئے تو اس کو اکتاہٹ ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے. کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا ہر حصہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خصوصی طور پر منع فرمایا کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی محفل کے اندر اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں، 3 مسلمان بیٹھے ہیں اور 2 مسلمان آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، قریب جاتے ہیں، اور تیسرا مسلمان اکیلا بیٹھا ہے تو اس سے بھی آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ وہ جو تیسرا شخص ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، اور اگر اس کو یہ تکلیف ہوئی تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل ناپسندیدہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دی جائے. حدیث کے الفاظ کہ اللہ رب العالمین کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ کسی مسلمان کو اس کے دل کو تکلیف پہنچے. محفل کے اندر 3 لوگ ہو، 4 لوگ ہو، 5 لوگ ہو، 2 بندے آپس میں بیٹھ کر سرگوشی کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اس کے حوالے سے بھی کئی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے پڑوسیوں کے حوالے سے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میراث کے اندر ان کو کوئی حصہ ان کے لیے بھی مختص کر دیا جائے. اس قدر بیان فرمایا. ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ فرض نماز کا بھی اہتمام کرتی ہے، فرض کے علاوہ نوافل کا بھی بکثرت اہتمام کرتی ہے، بہت زیادہ. وہ فرض روزے تو رکھتی ہے، فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے. صدقہ و خیرات بھی بے انتہا، نفلی صدقہ و خیرات کا اہتمام خصوصی طور پر کرتی ہے. لیکن اس کی پڑوسن وہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی افنا کہ وہ جہنمی عورت ہے. پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے وہ صرف فرض پورے کرتی ہے، اضافی کوئی عبادت نہیں کرتی ہے، فرض نماز کوئی اضافی نماز نہیں کرتی ہے، فرض روزے مکمل کرتی ہے، کوئی اضافی روزہ نہیں رکھتی ہے، اسی طرح زکات کا اہتمام کرتی ہے، کوئی اضافی صدقہ نہیں کرتی ہے، لیکن اپنی پڑوسن کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی گھر کی ہر چیز، اس کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی جنت ہے، وہ جنت کی خاتون ہے. یعنی تو خاتون کے بارے میں فرمایا، مردوں کا یہی معاملہ ہے. اگر ایک مرد نماز کا اہتمام کرے، دوسرے صدقہ خیرات کا اہتمام کرے، لیکن اس کا پڑوسی، اس کا ساتھی، اور پڑوسی سے مراد صرف وہ پڑوسی نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر کے اندر ہو، بلکہ اگر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، آپ کی ٹیبل کے برابر میں ایک اور ٹیبل ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ موجود ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے. آپ نے راستے میں چل رہے، کسی گاڑی کے سفر میں بیٹھے تو آپ کے برابر والی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اس کی بھی عزت کا خیال رکھنا، اس کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. لہٰذا پارکنگ کرے تو خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرتے ہوئے کرے کہ کہیں اس میری گاڑی کو پار کرنے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. گلی کے اندر اگر پانی بہائے تو اس طرح بہائے کہ اس کو صاف بھی کر دیں
دوسرا مسلمان آئے تو اس کو کوئی تکلیف کوئی کراہیت محسوس ہو پھر مسواک کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرے. کوئی مسلمان کسی بھی حوالے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. گھر کے اندر شادی کی تکلیف ہے تو گلی کو لاک کرنا بند کر دینا, کسی کا انتقال ہو جائے تو راستے کو بند کر دینا, 2-3 دن تک شامیانہ وغیرہ لگا کر رکھنا, ان چیزوں سے پرہیز کرے. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے. ہم ہر چیز کے اندر شریعت کو تو مد نظر رکھتے ہیں, لیکن اس حوالے سے ہم شرعی رہنمائی کی طرف نہیں جاتے. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جو عمل کر رہے تھے ہمارے بھائی کو اس سے تکلیف تو نہیں ہوگی, کوئی اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. تو لہذا ہر قدم پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخری بات کرتے ہیں گفتگو مکمل کرو. یہ جو حدیث آواز میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده, اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس حدیث کے 2 مطلب ہیں کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی زبان اس کا ہاتھ کو نقصان نہ پہنچائے. بولے ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو کرنے کے نتیجے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے, یعنی اس کا تکلیف کا ارادہ نہیں ہے, وہ راستے سے گزر رہا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, لیکن غلطی سے کوئی تکلیف کسی کو پہنچ گئی. بولے ایک حدیث کا مطلب تو یہ ہے. دوسرا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ وہ ہر لمحے اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو مستحضر رکھے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس عمل کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان بھائی کو نقصان ہو جائے. وہ پہلے اس بات کا جائزہ لے پھر اس عمل کو کرے. یعنی حدیث کا صحیح اور درست مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو پہلے اس بات کو جانچ لے, اس بات کی پڑتال کر لے کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف تو نہیں پہنچے گی. اگر تکلیف پہنچے گی چاہے آپ کے لیے وہ کتنا ہی فائدہ مند کام ہو, اس کو رد کر دے, اس کو چھوڑ دے, اس کو ترک کر دے, ایسا کام نہیں کرے. لہذا مسلمان دوسروں کی عزت کا خیال رکھے, دوسروں کی آبرو کا خیال رکھے, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. کہ یہی معاملہ جو ہے یہ انسان کے اسلام کا اور ایمان کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے بھی حقوق کو پورا کیا جائے, بندوں کے بھی حقوق کو پورا کیا جائے. میں یہ الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں باتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ دعوانا